الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة الأعلى. اللهم إنا نسألك مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. ایک شخص ایک گھر بنائے، بہترین عمارت کھڑی کرے، اور جب عمارت تیار ہو جائے، رنگ ہو جائے، اس میں سامان آ جائے، وہ اس شاندار عمارت کی بنیادوں کو کھودنا شروع کر دے، اور بنیادیں کھودنے کے بعد نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ سارا شاندار گھر اس میں رہنے والوں اور اس کے سامان سمیت ملیا میٹ ہو جائے گا۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ کوئی عقل مند انسان شاندار عمارت بنانے کے بعد اس کی بنیادیں کھوکھلی نہیں ہونے دے گا۔ اگر کوئی خاتون شاندار قسم کے کھانے تیار کرتی ہے اور کئی گھنٹے کی محنت کے بعد طرح طرح کے لذیذ کھانے تیار کر کے مہمانوں اور گھر والوں کے لیے دسترخوان پر سجاتی ہے، جب دسترخوان سج گیا، خوشبو ہر سو پھیل گئی، دیکھنے والوں کی بھوک بھی اس کی وجہ سے، اس کھانے کی خوبصورتی اور مہک کی وجہ سے تیز ہونا شروع ہوئی، وہ خاتون اس موقع پر اگر اپنے بنائے ہوئے سارے کھانے کے اندر مختلف قسم کے مسالے اٹھائے اور اس میں وہ ڈالنا شروع کر دے، کہیں کوئی مسالہ کہیں کوئی مسالہ، تو سارا کھانا غارت ہو جائے گا۔ کوئی خاتون کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ وہ سجا ہوا ٹیبل برباد نہیں کرے گی۔ وہ اس کے کھانے کی ایک ایک چیز کا خیال کر کے بنانے والی، وہ یہ تمنا رکھتی ہوگی کہ جب کھانے والے اس کو کھائیں تو ان کے چہروں پہ ان کی خوشی نظر آئے۔ اگر کوئی شخص بڑی مشکل سے مال و دولت جمع کر کے وہ ایک سواری خریدتا ہے، کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی خریدتا ہے، قرضے اٹھاتا ہے، اپنی بساط کے مطابق جب گاڑی خرید لے، گاڑی خریدنے کے بعد وہ جب چابی اس کے ہاتھ میں آئے تو کیا خیال ہے، وہ شخص چابی لے کر گاڑی کو چلائے، نالے کے کنارہ کھڑے کرے اور گاڑی کو اس میں دھکا دے دے؟ کوئی شخص ایسا کرے گا؟ کوئی عقل مند ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس گاڑی کی اپنے شاید کسی عزیز سے بڑھ کے خیال رکھتا ہو، صفائی کرتا ہو، کہ اس کے خوابوں کی یہ تعبیر ہے، اس کی مہینوں کی یہ محنت ہے، اس کے شب و روز کی یہ بچت ہے۔ گھر بنانے والے اپنا گھر برباد نہیں کرتے۔ جن کو سواریاں ملی ہوں مشکل سے، وہ سواریاں اپنے ہاتھوں حادثے کا شکار نہیں کرتے۔ جنہوں نے خوبصورت کھانے بنائے ہوں وہ اپنے دسترخوان کو برباد نہیں کرتے۔ وہ دنیا کی اپنی چیزیں کبھی اپنے ہاتھوں برباد نہیں کرتے۔ اسی طرح
رمضان بھی ایک عمارت ہے، رمضان کی عبادتیں اور محنتیں بھی ایک دسترخوان ہے، رمضان کی یہ سارے معاملات بھی ایک سواری ہے جو بندے کو جنت کی طرف لے جانے کے لیے ملتی ہے۔ اگر ایک انسان اپنا گھر، اپنی سواری، اپنا کھانا، اپنی اولاد، اپنی جائیداد، اپنا کاروبار، اپنی صلاحیت، اپنی ڈگری، ان سب چیزوں پہ اپنے شب و روز لگانے کے بعد اپنے ہاتھوں برباد نہیں کر سکتا، تو اس سے زیادہ اس کو حساس ہونا چاہیے کہ میں اپنے رمضان کی کمائی کو میں برباد نہیں ہونے دوں گا۔ یہ رمضان میں جس طرح کی بھی عبادت ہوئی ہو، جتنے بھی معمولات ہوں، عام سال سے مختلف ہوتے ہیں۔ رمضان کا چلا جانا، یہ اصل میں رمضان کا زندگی میں آنا ایک سرمایہ کاری ہے۔ اس کے نفع دو قسم کے ہیں۔ ایک نفع وہ ہے جو رمضان کے فوراً بعد ملنا چاہیے اور ملتا ہے، اور دوسرا اس کا نفع وہ ہے جو اللہ نے آگے کے لیے چھپا رکھا ہے۔ ایک شخص گھر بنانے کے بعد تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس میں جا بسے، یا اس کو کرائے پر لگائے، اسے فائدہ اٹھائے، یا اس کی نسلیں اسے فائدہ اٹھائیں۔ رمضان بھی ایک گھر ہے، خوبصورت پیارا گھر ہے جس کے باغیچے ہیں، کمرے ہیں، جو پورا فرنشڈ ہے، اللہ کی رحمتوں سے مزین ہے۔ اس میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں بچھی ہوتی ہیں، اس میں نور ہوتے ہیں۔ وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ نور بھرا گھر چھوڑ کر پھر غلیظ دنیا کی طرف مائل ہو جانا، یہ عقل مندی تو نہیں۔ ایک عمل اللہ تعالیٰ جب اس کی توفیق عطا فرما دے، جب نیکیوں پہ چلا دے، پھر نیکیوں کا ہی ہو کے رہ جانا، پھر دین کی طرف اللہ مائل کر دے تو پھر دین ہی کی طرف بڑھتے چلے جانا۔ جب ایک طرف اللہ تعالیٰ نمازوں کی توفیق دے دے تو پھر ان نمازوں کی پابندی کرتے چلے جانا، اور پھر یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہ ہو بلکہ زندگی کا معمول بن جائے، زندگی کی ترجیح بن جائے، زندگی میں شب و روز اس انسان کی یہ اعمال سوچ بن جائیں۔ اس کا نام ہے استقامت، ڈٹ جانا، اسی راستے، انہی راہوں کے راہی ہو جانا۔ جنت کی طرف جو راستہ جاتا ہے پھر دائیں بائیں سوچنا بھی نہ۔ رمضان کے بعد سب سے بڑی جو چیز ہے اور زندگی میں ہر نیکی کے بعد، وہ ہے استقامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر ایک سوال پوچھتے ہیں جو میرے اور آپ کے سوالوں کا جواب ہے۔ رب نے سوال کسی سے کہلوایا، جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ وہ سوال اور جواب فضا میں جا کر ختم نہیں ہوئے بلکہ قیامت تک کے لیے جگمگ کرتے ہوئے ستارے ہیں جن کی روشنیوں کے ذریعے ہم اپنے آپ کو منور کر سکتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، اخبرنی بامر فی الاسلام لا اسأل عنہ احدا بعدک۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک اسلام میں ایک ایسا معاملہ بتائیے اس کے بعد میں اس کے بارے میں آپ کے بعد میں کسی سے اور کو سوال نہ کروں۔ کوئی ایسی بات بتائیں پکا کام ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی نفسیات، کیفیات کو جائزہ لے کر ایک دو جملے کہے، وہ میرے اور آپ اور ہر انسان کے لیے وہ دستور ہے، وہ راستہ ہے، وہ روشنی ہے جس پہ چلیں، جس کی روشنی میں چلیں تو ہم آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے اور اللہ ہم اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، قل آمنت باللہ، دیکھو زبان سے پکا اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس ایمان پر ڈٹ جاؤ۔ روزہ رکھنا ایمان ہے، اس کے بعد اس روزے کی حفاظت کرنے کے لیے نفلی روزے رکھنا اور اس روزے کا احساس سارا سال دن میں رکھنا، یہ ڈٹ جانا ہے۔ مسجدوں میں پہلے کم کم آنا لیکن رمضان میں زیادہ آنا، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ اور اب اس ایمان پہ ڈٹنے کا وقت ہے، استقم، اب ڈٹ جاؤ۔ وہ قرآن کریم سے زیادہ تعلق قرآن کے باقی رمضان کے علاوہ سال کے باقی مہینوں میں نہ ہونا، لیکن نسبتاً زیادہ ہو جانا، یہ بھی ایک درجے کا ایمان ہے۔ یہ توفیق بھی خاص لوگوں ہی کو ملتی ہے، کم و زیادہ یہ بعد کی باتیں ہیں۔
لیکن پھر اس پہ ڈٹ جانا ہے. پھر وہ رمضان میں گناہ چھوڑ دینا، وہ احساس ہونا کہ ویسے تو گناہ گار ہوں لیکن رمضان میں خاص طور پر اب ان گناہوں سے اجتناب کر رہا ہوں، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. اس کو منافقت نہ سمجھیں، یہ بھی ابھی بندے کے دل کے اندر اللہ نے یہ احساس رکھا ہے کہ یہ گناہ ہیں، یہ برے ہیں، یہ میرا نامہ اعمال خراب کریں گے. یہ بھی جب ایمان کی اتنی سی بدولت نصیب ہو جائے کہ نہیں دیکھنے برے منظر، نہیں کرنی بری باتیں، نہیں چھوڑنی نماز، رمضان میں پابندی کرنی ہے، تو یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. آمنت باللہ کہہ کے ثم استقم، اب پھر ڈٹ جاؤ. ڈٹنے کی نیت کر لو، جو ڈٹے گا اللہ اس کا سہارا بن جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ڈٹ جانے کے لیے ایک اور بات سمجھا رہے ہیں. لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، بندے کا ایمان اس وقت تک پکا ڈٹا ہوا نہیں ہو سکتا جب تک کہ کیا، بندے کا ایمان اس وقت تک ڈٹا ہوا نہیں ہوگا جب تک کہ حتی یستقیم قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل وہ پکا اور ڈٹا ہوا نہ ہو. نقطہ یہاں پہ ہے، مرکز یہاں پہ ہے. اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ سحری کے لیے اٹھتے تھے، نماز فجر کی پڑھ لیتے تھے، فجر کے ساتھ ساتھ سحری کا بھی خیال ہوتا تھا، رہ گئی تو بھوک زیادہ لگے گی، کچھ کھانے کی تمنا تھی، کچھ فرض کا بھی احساس تھا. رمضان چلا گیا، اب پھر اذان ہوگی، بندہ کہے گا رمضان میں پڑھ لیں، دل ڈٹا نہیں ہوا. دوسرا کہے گا اللہ کے بندے رمضان میں اتنی کوشش کی، اٹھ، یہ رمضان صرف اس میں نماز فرض نہیں، رمضان کے بعد بھی ہیں، اس کا دل اس کو کہے گا اٹھ اٹھ شاباش. اس کا مطلب ہے دل پہ اثر ہے، اور دل ہی تقویٰ کا مرکز ہے، دل ہی ہدایت کا مرکز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل پکا ہو جائے، ڈٹ جائے، سیدھا ہو جائے. اب ان دونوں بندوں کا فرق یہ ہوگا کہ ایک کے دل میں رمضان نہیں اترا، دوسرے کے دل میں رمضان بہار بن چکا ہے. اے اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی اس کی بہاریں دلوں میں عطا فرما دے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کا دل اس وقت تک پکا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی یہ زبان بھی ڈٹے نہ، پکی نہ ہو، سیدھی راستے پہ نہ چلے. یہ جو زبانیں ہیں نا، یہ ہمارے اعمال کھا جاتی ہیں. یہ زبان سب سے ہلکا عمل ہے. ہم بیٹھتے ہیں، فضول بات کریں گے، دل پہ اثر آتے ہیں. ہم زبانوں سے ہنسی مذاق اور اس چیز کو اتنا معمول بنائیں گے کہ دل میت ہوتے ہیں. ہم اس سے اتنی غیبتیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی سیاستدان، کوئی عالم دین، کوئی برادری کا، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی کمپنی میں، کوئی دفتر، ایک فارمولہ یاد رکھیے گا، انسان جب کسی دوسرے کے عیب ذکر کرتا ہے، اللہ اس بندے کو اس عیب میں زندگی کسی نہ کسی مرحلے میں مبتلا کر کے چھوڑتا ہے. یہ جو ہم نے ذاتی اپنا حق سمجھا ہے نا کہ سیاستدانوں، حکمرانوں اور سیاسی پارٹی اور مخالفین کی اب تو عزت اور یہ حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہی. یہ سب چیزیں انسان کی زبان اور کلک سے ادا ہوتی ہیں، اس کا ترجمان ہوتی ہیں. یہ دل پہ اثر کیے بغیر نہیں رہیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تک یہ زبان کی حفاظت یہاں سے غیبت کی بجائے اللہ کا ذکر ہوتا ہو تو کیسی زبان ہوگی. وہ بندہ دوسروں کے عیب بنوانے کی بجائے استغفر اللہ کہتا ہو تو اس کا دل چمکے گا نہیں چمکے گا. وہ شخص دوسروں کی گناہوں کو پردہ ڈالنے کی بجائے ان کو آشکار کرتا ہو تو دل اس کا خاک صاف ہوگا. وہ تو بد نصیب ایسا شخص ہے جس کو احساس ہی نہیں کہ اس کی صرف 2 آنکھیں ہیں، اس کی 2 آنکھیں ہیں اور ان 2 آنکھوں سے وہ لوگوں کے عیب گن رہا ہے، جبکہ جتنے لوگ ہیں ان کی لاکھوں ہزاروں آنکھیں ہیں اور وہ اکیلا ہے. وہ دوسروں پہ اپنی 2 آنکھیں رکھنے والا کیوں بھول جاتا ہے کہ اس کے اوپر سینکڑوں آنکھیں ہوتی ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں میرا اور آپ کا رمضان اور اس کے بعد کی کیفیت یہ ہوگی، رمضان میں ایک یکسوئی کے ساتھ قرآن ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہے، میوزک بند ہے، اہتمام صیام ہے، خاموشی ہے، باجماعت نماز ہے، گھروں میں نور ہے، یہ سب ہے، یہ ایک سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، سیدھا۔ اب سیدھے راستے پہ چلنے والے بہت سے ہوں گے، اے اللہ ہم سب کو اس پہ قائم رکھ، لیکن ان میں سے کچھ ہوں گے، عید کا دن ہوا، رات کو چاند کا اعلان ہوا، راستے پہ چلنے والے بہت سے تھے، ان میں سے کچھ نکلے، مغرب کی نماز پڑھی تھی، بازاروں میں گئے، ٹی وی آن کیا، دوستوں کے ساتھ بیٹھے، عشاء ضائع ہو گئی، وہ سیدھا راستے پہ چلتے ہوئے ایک راستے پہ دائیں بائیں ہو گئے، ایک ننھا سا راستہ ان پیارے قافلے والوں میں سے کچھ لوگوں کو لے گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا سیدھا، وہ اللہ کا راستہ تھا، وہ قرآن کا راستہ تھا، لیکن ان میں سے کچھ بازار کی رونقوں کا شکار ہو گئے، شیطان ان کو اپنے راستے پہ کھینچ کے لے گیا، کامیاب ہو گیا۔ کچھ گھروں میں تھی، رمضان شاندار تھا، چاند رات کا اعلان ہوا، انہوں نے مہندیاں لگانے کے چکر میں، کپڑوں کے چکر میں عشاء کی نماز ضائع کر لی، کھانے بنانے کے چکر میں رات کو جاگتی رہیں، فجر کی نماز ضائع کر لی، وہ عید پڑھ کے چلے گئے، وہ عید پڑھ کے چلی گئیں، لیکن صراط مستقیم سے ہٹ کے شیطان کے راستوں کی طرف جا چکے تھے۔ پھر عید کا دن آیا، وہ سیدھا راستہ رب کا تھا، وہی رمضان والا، وہی نماز والا، وہی رب کا، وہی نورانی، وہی ربانی، وہی رحمانی، وہ راستہ تھا، رمضان کے بعد بھی تھا، وہ بند نہیں کیا، اللہ نے کسی کو اسے دھکا دے کر نہیں اتارا۔ اللہ نے تو کہا چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا، تم ایک بالش لاؤ، میں ایک بازو بھر آؤں گا۔ وہ راستہ تھا، چلنے والے چل رہے تھے، لیکن عید کی نماز پڑھنے کے بعد میل ملاقات ہوئی، گپیں ہوتی رہیں، خاندان ملے، کھانے پینے کے دن تھے، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، پردے ختم ہوئے، گھر میں میوزک چلے، ڈرامے دیکھے، انگلش فلمیں چلیں، انڈین چلیں، انجوائے کیا، بچوں کو لے کے گئے، سیر سپاٹے کیے، نمازیں پھر رہ گئیں، رات کو سارے سو گئے۔ وہ قافلہ تو راستے پہ چل رہا تھا، لیکن کچھ اور اتر گئے۔ اپنا حساب کر لیجئے، یہ 3-4 دن عید کے یہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہم کہاں تھے، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو قرآن میں ایک جگہ آیا ہے نا کہ انسان اپنے دوست کو اس وقت جس نے پھنسا دیا ہوگا، اس کا دین خراب کر دیا ہوگا، وہاں پہ ایک جملہ کہے گا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اے اللہ یہ ایسا نکما دوست تھا، جس دن سے میری زندگی میں داخل ہوا اس نے مجھے دین سے اور نمازوں سے بھی، اللہ کے ذکر سے بھی مجھے گمراہ کر کے پھسلا دیا۔ دوست بھی ایسے ہوتے ہیں اور رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں۔ کچھ شوہر بد نصیب ہوتے ہیں جو نمازی خواتین کو آہستہ آہستہ بے نماز بنا دیتے ہیں۔ کچھ بیویاں ایسی بد نصیب آتی ہیں زندگی میں کہ شوہروں کو نماز چھڑوا دیتی ہیں۔ کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نہ نماز کی تربیت کی، نہ خود پڑھی، نہ پڑھائی، اور بچے اور نسلیں ایسے ہی تیار ہوتی ہیں۔ اور کچھ اللہ والوں کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ترجیح نماز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اٹھو پڑھ لو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنت کے راہوں کے راہی ہوتے ہیں۔ یہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست اور جو ساتھ رہنے والا خاص جگری قسم کا یار ہو، جس سے دل کا تعلق ہو نا، اس کے دین پر چلتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے نوجوانوں، بڑوں، چھوٹوں، مردوں، خواتین، کلاس فیلوز اپنے دیکھو، اپنے محلے دار دیکھو، اپنے رشتہ دار دیکھو کہ کس کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہے، اس کی باتوں میں دین کا اثر کیسا ہے، وہ نمازی کیسا ہے، وہ حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا کیسا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے ہر کوئی یہ جا کے دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ نزدیکی تعلقات بنا کے بیٹھا ہے۔ بندہ گانے نہ سنتا ہو، لیکن گانے سننے والے کے ساتھ سفر کرے، یہاں سے لاہور تک جائے، 5-10 گانوں کے بول اس کے ذہن میں آئیں گے اور شیطان وہاں سے آ کے حملہ کر دے گا۔
خود لڑکی پردہ کرتی ہو لیکن سہیلیاں ایسی ہوں جو پردہ نہ کرتی ہوں، اپنی شرم و حیا سے آ رہی ہوں، سب کچھ اپنا پوسٹ کر دیتی ہوں، اس بیٹی کے دل میں آہستہ آہستہ آئے گا کہ میں بھی تو کچھ کروں، شیطان ہم نے کر دیتا ہے۔ یہ راستہ سیدھا ہے، آج بھی ہے، بند نہیں کیا اللہ نے۔ اللہ کبھی بھی راستہ بند نہیں کرتے الا یہ کہ جب بندے کے موت کا وقت نزا کا عالم طاری ہو جائے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، وہ سیدھا راستہ تھا رمضان میں، دائیں بائیں کہاں گئے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بات بتا رہے ہیں، ایک بات، قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مقام ہے۔ پوری کی پوری صورت ہم سب کو ذہن میں نہیں ہوتی، ہم پڑھتے ضرور ہیں، ان کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا حسن ہے، جمال ہے، ان کا شان نزول ہوتا ہے، ان کی تفسیریں ہوتی ہیں۔ لیکن جو چیز انسان کی زندگی کو ایک بدلتی ہے، انسانی ذہن کو جکڑتی ہے، نفسیات کو جھنجھوڑتی ہے، دل پہ اثر کرتی ہے، جو دل کو جکڑ لیتی ہے، جو سوچوں میں جو ذہن میں سوچ بن جاتی ہے، جو شعور میں آ کے ایک قسم کی لہر لاتی ہے، وہ قرآن کی صورت نہیں ہوتی۔ قرآن کی صورتوں میں آیتیں ہیں، ہمیں پوری پوری آیتیں بھی یاد نہیں ہوتی، کچھ یاد ہوتی ہیں، لیکن یہ پوری کی پوری آیت بھی اتنا اثر نہیں رکھتی جتنا ایک اور چیز اثر رکھتی ہے۔ ان آیتوں کے اندر، یہ آیتیں چھوٹے چھوٹے جملوں میں تقسیم ہیں، قرآن کے معنی کی طاقت ان جملوں کے اندر ہے۔ یہ جو ایک ایک جملہ ہے نا، یہ وہ اکائی ہے جس سے آیت بنتی ہے، آیات وہ دہائی ہیں جس سے صورتیں بنتی ہیں، اور صورتیں وہ سینکڑا ہے جس سے قرآن بنتا ہے۔ ہم نے سینکڑے کو چھوڑ کر اپنی زندگی کے بدلنے کے لیے سینکڑا ایک بڑی چیز ہے، اس کی دہائی پہ صورت کو چھوڑ کر اس سے نیچے آ جائے اکائی پہ، آیت پہ اس سے بھی نیچے آ جائے اکائی پر، وہ اکائی قرآن کا جملہ ہے۔ وہ قرآن کے جملے پہ جب قرآن پڑھ رہے ہو ایک جملے پہ رک جایا کریں، ایک جملے پر، بس ایک جملے کو پکڑ کر یہ سوچ لیا کریں کہ یہ جملہ میرے پہ نازل ہوا ہے اور میں اس کا حساب مجھے دینا ہوگا۔ اب رمضان کے بعد سیدھے راستے پہ جانے والوں، اللہ ہم سب کو اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ وہ ایک راستے پہ اللہ تعالیٰ دکھا کر، اہدنا چلا کر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے کہ دیکھو سیدھا راستہ یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے صحابہ کے سامنے ایک لائن لگائی تھی، پھر چھوٹے چھوٹے دائیں بائیں لکیریں لگائی تھیں اور بتایا تھا دیکھو یہ اللہ کا راستہ ہے، شیطان کے راستے بہت سے ہوں گے، اللہ کا راستہ ایک ہوگا۔ شیطان آئے گا، کاروبار میں واردات کرے گا، نماز میں کرے گا، عقیدے میں کرے گا، دوستی میں کرے گا، فحاشی میں آئے گا، اس کی واردات کرے گا، دین میں کرے گا، دین کو فرقہ بنا کے لائے گا، تمہارا دین کا ستیہ ناش کرے گا، بتانے والوں اور سننے والوں دونوں کو فرقہ وارانہ عذاب کا شکار کرے گا۔ وہ آتا رہے گا، لیکن سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ اب اس سیدھے راستے پہ مسجد رحمت اللہ عالمین میں بیٹھے لوگوں، قرآن کا یہ جملہ، اس کے بارے میں آپ نے خود طے کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا جو شخص آگ میں پھینک دیا جائے وہ بہتر ہے یا جو قیامت کے دن بے خوف ہو کے آ رہا ہو؟ بے خوف کس دن؟ قیامت کے دن۔ یہ سیدھے راستے کے اوپر جب چل رہے ہو، نماز جب چھوڑ رہے ہو، تو یہ آیت، یہ قرآن کا جملہ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یہ ایک جملہ اپنے پاس لکھ لیں، موبائل میں اپنا سکرین کے اوپر ڈال لیں، سکرین سیور بنا لیں، اس کو اپنی موبائل میں جس طرح بھی اپنے آپ کو یاد کروانا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو شخص یلقی فی النار خیر، جس کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے، یا جو قیامت کے دن بے خوف ہو کے آ رہا ہو۔ جس دن نماز فجر چھوٹ جائے، آفس کے لیے تیار ہو جاؤ، اس دن یہ جملہ خاص طور پہ پڑھنا قرآن سے نکال کے۔ جس دن مائیں کھانا وقت پر دے لیں، بچے وقت پر پیٹ میں کھانا ڈال لیں، لیکن اس دن بچوں نے نماز نہ پڑھی ہو، یہ آیت نکال کے اپنے سامنے کچن میں لگا لینا۔ جس دن عید کے کپڑے وقت پر مل چکے ہوں لیکن بچے رمضان میں بے نماز آئے ہوں، اس دن اس جملے سے سوچ لینا کرنا کیا ہے۔ سارے مفسرین کی جا کے، ساری امت کے عظیم علماء کی جا کے تفسیریں نکال لینا،
کہیں گنجائش نہیں نکلے گی کہ بدکار شخص کو اللہ قیامت کے دن بے خوف رکھیں گے۔ پھر قرآن کہتا ہے اعملوا ما شئتم، جملہ دیکھیں، اللہ کی بے نیازی دیکھیں، اللہ کی اس میں محبت بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے کی طرف سے دیے ہوئے ہمیں اتھارٹی اور اختیار بھی دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم، جاؤ جو تم چاہتے ہو کر لو۔ 4 جملے پڑھے ہیں میں نے، تو ہتھوڑے ہیں، قرآن سمجھ آتا ہو، یہ ہتھوڑے لگتے ہیں ذہن پر، یہ پھول لگتے ہیں انسان کو، یہ دھمکی لگتی ہے رب کی، یہ اس میں پیار محسوس ہوتا ہے، یہ بشارت بھی ہے، یہ نذیر بھی اسی میں نظر آتا ہے۔ اللہ کہتے جاؤ جو کرنا ہے کر لو، انہ بما تعملون بصیر، جو کرنا ہے کر لو، وہ ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ دیکھنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام تو نہیں ہے کہ ہمارے اعمال دیکھیں، کہیں بھی ایک جگہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ دیکھنے والا رب کی ذات ہے، چھپا کے دکھاؤ اس سے۔ رمضان میں بچے تھے تو رمضان کے بعد ملوث کس بات پہ ہو رہے ہو؟ رمضان میں ڈٹے تھے تو رمضان کے بعد پھسل کیوں رہے ہو؟ رمضان میں نمازی تھے تو پھر بے نمازی کیوں ہو رہے ہو؟ رمضان میں اپنے لفظوں کا حساب کرتے تھے، رمضان کے بعد بد زبانی کیوں شروع کر دی ہے؟ رمضان میں مسجد سے تعلق تھا تو رمضان کے بعد مسجد سے لا تعلق کیوں ہو رہے ہو؟ یہ انسان کی انفرادی سوچ میں بسنے والی باتیں ہیں۔ نیا لباس ملا تھا نا، عید پر نیا لباس پہنا تھا، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھا ہوگا، کنگھی کی ہوگی، پوچھا ہوگا ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ہونی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس لباس میں بندہ مومن تھا، اندر سے اجلا ہوا تھا یا لتھڑا ہوا تھا؟ یہ بھی تو حساب لگائیے۔ وہ حساب رمضان کے ساتھ تو نہیں ہے۔ رمضان کے بعد تو ہمیں زیادہ اجلا ہونے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں تو ماحول ہی پاکیزہ ہوتا ہے، فضا بنی ہوتی ہے۔ رمضان کے بعد تو آزمائشیں زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ اعملوا ما شئتم، نمازیں چھوڑنی ہے چھوڑ لینا، گانے سننے ہیں سن لینا، بے پردہ ہونا ہے ہو جانا، حلال حرام مکس کرنا ہے کر لینا، دین سے دور رہنا رہ لینا، اللہ کو کیا پرواہ۔ چاہتا وہ تمہاری ہدایت ہے لیکن محتاج تمہارا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث اور یہ قرآن کی آیتیں یہ صرف رمضان کے لیے تو نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، رمضان کے بعد زندگی گزارنی ہے نا، تو اس حدیث کے اندر بڑا شاندار انسان کے لیے ایک فارمولہ ہے زندگی گزارنے کا۔ صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، یا اللہ یہ بچ کے، یا اللہ کے رسول یہ بچ جانا کیا ہے؟ یہ نجات کا راستہ اور نجات کے ذرائع کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا امسک علیک لسانک، اپنی اس زبان کو قابو میں رکھنا، اور ولیسعک بیتک، جو اللہ نے تمہیں گھر دیا ہے، جو حالات دیے ہیں اسی کے اندر آسودگی محسوس کرنا۔ اور تیسرا جملہ تھا وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ روتے رہنا، اپنے گناہوں پہ روتے رہنا۔ ہمیں اپنے گناہ شمار کرنے کا، اس پہ رونے کا وقت نہیں ملتا۔ ہم دوسروں کے منصف اور قاضی بن کے ہم ان کا انصاف کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ رمضان صراط مستقیم اللہ نے بند نہیں کی، دائیں بائیں شیطان کے رستے بھی کھلے ہیں، رحمان کے رستے بھی کھلے ہیں۔ بتائیے آپ رحمانی رستوں کے مسافر ہیں، یہ شیطانی رستوں کے شکار ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرما۔ اے رب کریم رمضان کے بعد والے دن ہمارے لیے رمضان سے بھی بہتر کر دے۔ اے اللہ ہمیں اس میں بھی توبہ اور استغفار کی، اور رب کریم نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ جن حرام کاموں سے رمضان میں آمدن بچتے ہیں اللہ اس کے بعد بھی بچا لے۔ اے اللہ جو نیک اعمال رمضان میں کرتے ہیں
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. کبھی کبھی کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں تو لگتا ہے کہ اللہ نے یہ آیتیں اس وقت کے لیے نازل کی تھیں. وہ جو رمضان میں دین پر کاربند تھے رمضان کے بعد ہٹ گئے، کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان کا ماجرا اگر بہتر نہ ہوا تو قیامت کے دن یہ جو منظر ہے انہی کے بارے میں تھا، جب جنت والے اوپر سے دوزخ والوں کو بلا کے کہیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں اس دہکتی ہوئی آگ میں کس چیز نے لا پھینکا. ان سے پوچھیں گے بتاؤ تو صحیح جہنمی کیوں بنے ہو. یہ رب کے منظر ہیں قرآن میں، سچے ہیں، ہونے ہیں. ما سلککم فی سقر، اے اللہ ہمیں اوپر جنت والوں میں رکھ دینا. جو سوال کر رہے ہوں وہ بنا دینا، جن سے پوچھا جا رہا ہے اللہ اس تکلیف اور رسوائی سے بچا لے. اوپر سے وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں اس دہکتی ہوئی آگ میں کس نے ڈالا. وہ آگے سے کہہ رہے ہوں گے اور لگتا ہے کہ وہ ایسے ہی ہوں گے، اور یقیناً قرآن کی بات حقیقت ہے. وہ کہہ رہے ہوں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. جس کی رمضان کے بعد نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ جا کے اس آیت کی تفسیر پڑھ لے، بچاؤ کا ایک صفحہ چھوڑے، ایک لائن چھوڑے، ایک لفظ چھوڑے، ایک نقطہ چھوڑے، نقطے کے اندر سیاہی کا ایک دھبا بھی اگر ہونا وہ بھی کسی مفسر کا لے کے آئے کہ کہتا ہے کہ بے نماز ہو کے بچ جاؤ گے. دوسری بات وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تیسری بات کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ سب سے بڑی چیز ہے ایک اور ہماری، اور ہم گپے لگانے والوں کے ساتھ، کھیلنے والوں کے ساتھ، شغل میلہ کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی اسی کام میں لگے رہے. ہماری نمازیں ضائع ہوئی کہ میچ چل رہے تھے، ہماری نمازیں ضائع ہوئی کہ ہماری بزنس چل رہا تھا، ہماری نمازیں ضائع ہوئی کہ دوست اکٹھے تھے، ہماری نمازیں ضائع ہوئی کہ ہم ٹرپ پر تھے، ہمارا دین ستیہ ناس ہوا کہ ہم انجوائے کر رہے تھے، ہمارا دین غارت ہوا کہ اس لیے کہ ہم ساری کی فیملی بڑے ہی روشن خیال تھے، نماز اور دین کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، ہم بڑے لبرل تھے. اللہ نے کہا سارے لبرل یہاں پہ آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ. یہاں پہ وہ سوچ، وہ فلسفہ، وہ دوست، وہ گھر، وہ باپ، وہ ماں، وہ اولاد، وہ دین، وہ ڈگری جو انسان کو بے نماز بنا دے، دین سے دور کر دے، وہ اس دن کہہ رہے ہوں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم لم نکو نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم تو زندگی گپ شپ لگانے میں، انجوائے کرنے میں گزار کے آ گئے. رمضان ایک گھر تھا. آپ گھر بناتے ہیں اس کو ہاتھوں سے برباد نہیں کرتے، بلکہ پھر اس کو سجانے کا عمل ہوتا ہے، اس کو فرنیشنگ کرنے کا عمل ہوتا ہے. اپنے اس گھر کو جو بنایا ہے اور سجا لینا، برباد نہ کرنا. رمضان ایک دسترخوان تھا، جس دسترخوان کو آپ نے شاندار کھانوں سے سجایا ہے، مہک ہے کہ ہر طرف بکھری ہے، اس کھانے میں ریت ڈال کر اپنے کھانوں کو برباد نہ کرنا. رمضان ایک سواری تھی جو تمہیں راہ مستقیم پر، صراط مستقیم پر، جنت کی طرف لے جا رہی تھی. اس سواری کو شیطان کے بہکاوے میں آ کے شیطان کے راستوں پہ نہ ڈال دینا. اس سواری کو جو تمہیں رحمان کی طرف قریب لے کے جا رہی تھی، اس سواری کا حق ادا کر کے اس کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ تمہیں جنت میں لے کے جائے گی. اس سواری کو ٹھکرا کر کھو نہ دینا. اے اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرما. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفى. اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلها. اے اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما. اے اللہ ہر نیک عمل کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو استقامت نصیب فرما. اے رب کریم نیک اعمال کے توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچا لے، حرام سے بچا لے. اے اللہ اتنا حلال عطا فرما کہ ہمیں حرام کا خیال بھی نہ آئے. اے اللہ اپنے بے حساب فضل سے رب کریم ہمیں حرام سے بچا لے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغنینا بفضلک عمن سواک. اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کو
اپنے چہرے کے دیدار کی لذت نصیب فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر فوت شدہ کو معاف فرما دے، جو فوت ہو چکے اللہ ان کے مغفرت فرما۔ یہاں پر موجود ہر شخص کے ماں باپ خواہ وہ زندہ ہے یا فوت ہو چکے اللہ ان کو معاف فرما۔ جو بہن بھائی ہیں عزیز ہیں عید پہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، اے اللہ تیرے پاس جا بسے، قبروں میں جا لیٹے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ہر پریشانی کو دور فرما دے، ہر بچھڑے ہوئے کو اللہ ملا دے، جو دور ہے اللہ اس کو قریب کر دے، جو پریشان ہے اللہ اس کو سکون عطا فرما، جو تڑپ رہا ہے اللہ اس کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ اہل غزہ پر جو تاریخ کے انسانیت کے سب سے برے ظلم ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کو روک دے، اے اللہ ان کے روکنے کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو ان کی مدد کے لیے بڑھ رہے ہیں، اللہ ان کی نصرت فرما، ان کی تائید فرما، اے اللہ ان کی تائید فرما۔ اے اللہ ہمیں اس بے بسی سے نکال دے، اگر ہم بے حس ہیں اللہ ہمیں اس بے حسی سے رب کریم اپنے فضل سے نکال دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو رب کریم آپس میں اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو رنجشیں بن رہی ہیں، اے اللہ اس کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دیش کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ رب کریم اس دیش کو بکھیرنے کے لیے، توڑنے کے لیے پھر جو سازشیں ہیں، اے اللہ ان تمام سازشوں کو رب کریم جو داخلی ہیں خارجی ہیں، اے اللہ ان تمام سازشوں کو ناکام بنا۔ یا اللہ یہاں پر ہر شخص کو رمضان کے بعد رمضان سے زیادہ بہتر ایمان اور استقامت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔